گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر نے جو پیغام دیا کشف المعجوب کے ذریعے کہ لا و لاب سے غیبت اختیار کرنی ہے، ہٹ جانا ہے، غائب ہو جانا ہے، اور حضوری کیا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر رہنا ہے۔ ہر وقت کی یہ کیفیت ہوگی تو بندہ مومن ہوگا، ہر وقت لا و لاب سے ہٹے گا اور ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ سید حجویر ہمیں دنیا کے لا و لاب سے غائب کر کے اللہ کے حضور حاضر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی آپ کا ایک منشا اور یہی آپ کا ایک مقصد اور یہی آپ کا ایک مشن اور یہی آپ کا ایک ایم ہے جس کی وجہ سے آپ نے کشف المعجوب تصنیف فرمائی۔ اور اس کو سنتے جائیں ایک ایک لفظ کو، کیا ہے کہ لا و لاب سے غیبت اور اللہ کے حضور حاضر، کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے رب کو پسند ہے؟ میں اب یہ جو کام کر رہا ہوں، میں یہ سید حجویر کے بیٹھا ہوں، کیا یہ میرے رب کو پسند ہے؟ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ باہر جائیں گے، بائک چلائیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کو کس طرح چلانا پسند ہے سواری کا، میرے آقا کریم کس طرح چلایا کرتے تھے۔ گھر جائیں گے، ماں باپ کے ہاتھ چومیں گے، ماں باپ سے جو سلوک کریں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک کس طرح کرتے تھے، اللہ نے کیا حکم دیا، تو آپ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ میں نے حاضری کو آسان کر دیا کہ حاضری کو آپ کو یہ نہ لگے کہ حاضری کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا اور ہر کام کو اس کے حکم کے مطابق کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضر رہنا۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، لاؤ لاب،
نگاہ کا اٹھانا، بد نگاہی کرنا، بد خیالی کرنا، ان سے غائب ہو جانا ہے۔ تو سید حجویر نے اس کو کیا فرمایا؟ غیبت، کہ لب و لب سے غائب ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا، کام کو اس طرح کرنا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ تو وہ بندہ کون ہے؟ حضوری والا، حاضر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ۔ یہ طریقے سکھائے ہیں داتا صاحب نے، اس کو سمجھتے جائیں، اپنے اندر اتارتے جائیں۔ ایک ایک لفظ جو ہم نے درس سننا نہیں ہے، زندگی گزر گئی تقریریں سنتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، کیا حاصل آیا؟ درس کو اپنے اندر اتار لینا ہے۔ جو جملہ سید حجویر آپ کو دیتے جا رہے ہیں، آپ نے وہ عمل میں لے کے آنا، عمل میں لے کے آنا، عمل میں لے کے آنا۔ کانوں کے حظ کے لیے نہیں سننا، نہ نعت کو کانوں کے حظ کے لیے سننا ہے، نہ صوفیہ کے کلام کو کانوں کے حظ کے لیے سننا ہے۔ کان کا مزہ ہلاک کر دیتا ہے، کان کا مزہ کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو کانوں کے حظ یا مزے ہیں، دیکھیں کچھ نہیں بن سکے۔ جنہوں نے اس علم کو کان سے آگے تک آنے دیا، وہ کامیاب و کامران ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، کشف المحجوب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے مشکل چیز کوئی نہیں دیکھی، علم حاصل کیا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ، اتنا مشکل لگ رہا ہے۔ آج تو بڑی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ سے کہ موسم اچھا ہے، بڑی بڑی دھوپ میں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں پچھلے درسوں میں۔ اللہ آپ کو اس کی استقامت اور ہمت دے گا۔ عام ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا جائے تو 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سید حجویر تو قطب عالم ہے، قطب عالم ہے۔ یہ لمحوں کا اندازہ آپ خود ہی کر لیں۔ اقبال نے کیا فرمایا؟ سید حجویر مہدوم امم، قطب عالم، قطب عالم ہے۔ یہ آخری ڈگری ہے، سپرلیو ڈگری جو آپ کو پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لفظ کو غیبت اور حضوری کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ آج سارا تبصرہ اس پہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ ہر طرح کے لب و لب سے ہم غائب ہو جائیں اور اللہ کے حضور ہر وقت حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہر حجویری کو آنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے، ابھی بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ والے بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور کیا فرمایا 1000 مرتبہ پڑھے گا، جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا آقا کریم کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا۔ 1000 کی عادت کر لیں، جو 1000 مرتبہ پڑھے گا 10 اور 100 خود ہی شامل ہو جائیں گے، ہو جائیں گے نا، 10 اور 100 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ بس ایک ہی حاجت رہ جائے گی کہ در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی ہو کہ بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ بس پھر اسی در کی طلب ہو جائے گی۔ شہریار کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ان کو ماشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ کا یہاں سرکار سے ہی تحفہ مل گیا۔ انہوں نے ایک شخص نے ان کو وہ پاسپورٹ ہو گیا۔ یہ ہیں سرکار پہ آنے والے، کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ تنگائے ہائے اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ ہمارے دامن ہی کمزور اور کم ہے، دینے والا بہت طاقتور ہے۔ وہ اپنے خزانوں کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ میری گاگیں اوندھی پڑی ہیں، تمہیں مانگنا ہی نہیں آتا، تمہیں جس دامن جو دامن گناہوں سے لٹا اٹا ہو وہ کیا مانگے گا، کیا مانگے گا۔ دامن پاک کر لو۔ سید حجویر فرما رہے ہیں کہ غیبت اختیار کرو ہر عیب سے، ہر گناہ سے، لاب و لاب سے، اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ تو پھر دیکھو اس کی رحمتیں، پھر دیکھو اس کی رحمتیں۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 9 اگست 2019 7 ذی الحج 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ آج 7 ذی الحج ہے، 2 دن بعد حج ہے۔ آپ کو وہ مبارک
3 دن بعد عید الاضحیٰ ہے، آپ کو وہ بھی مبارک، 5 دن بعد یوم آزادی ہے، آپ کو وہ بھی مبارک۔ اور آج ہمارا درس نمبر 287 موضوع سید حجویر، غیبت اور حضوری پر سید حجویر کا تبصرہ۔ سید حجویر نے 9 مکاتبہ فکر، 10 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، اس میں سے ہم 9واں پڑھ رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی خصوصیت کیا ہے؟ غیبت اور حضوری۔ غیبت اور حضوری کو آپ سمجھ گئے ہیں، اب آپ چلتے جائیں گے، ہر چیز کو غیبت اور حضوری کے مطابق لینا ہے۔ 2 دن بعد حج ہے، کل کیا ہے؟ ترویحہ، پرسوں کیا ہے؟ عرفہ۔ ایسے کمال کے 2 دن ہیں، میں ایسے چہرے بھی یہاں دیکھ رہا ہوں جن کا آج 7واں روزہ ہے۔ میرے پاس نظر آ رہے ہیں مجھے ایسے چہرے جن کا 7واں روزہ ہے، لیکن 2 روزے کل کے بڑے قیمتی ہیں۔ حضور غوث پاک بنیاد الطالبین کے صفحہ نمبر 381 پہ یہ حدیث پاک لیتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کل کا روزہ جو ترویحہ ہفتے کا روزہ ہے کوئی نہ چھوڑے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، اگر یہ کوئی 2 روزے رکھے گا تو جس نے اس کا ترویح کا روزہ رکھا اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا، اور 1000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا، اور 1000 گھوڑا جہاد میں بھیجنے کے لیے ثواب دیا جائے۔ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا۔ اور اگر عرفہ کا جو حج کا دن ہے اس کا کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ڈبل کر دے گا، یعنی 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ حرم میں قربانی کے لیے بھیجنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے جہاد میں بھیجنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ 2 دنوں کی نیت پکی کر لیں۔ حضرت آپ جنیدی بھی ہیں، حضور غوث داتا علی حجویری کا سلسلہ کیا ہے؟ جنیدی بھی ہیں، آپ حجویری بھی ہیں۔ کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی نے؟ الصوم نصف الطریقۃ، روزہ رکھنا کیا ہے؟ آدھی طریقت ہے۔ یہاں بیٹھے آپ کیا بن رہے ہیں؟ ولی بن رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کشف المحجوب کیا بنا دیتی ہے؟ ولی بنا دیتی ہے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے، ان کی ذات اور ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی؟ کتاب کو کھولتی ہوگی۔ بس دل سے جڑ جاؤ، ایک ایک چیز کو لیتے جاؤ، عمل میں لیتے جاؤ، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ تو پھر دیکھنا اس کی خوشبوئیں دیکھنا، 2 روزے انشاءاللہ تعالی ترویحہ کا اور حج کا، اس کا ترویحہ کا اور عرفہ کا انشاءاللہ تعالی بولیں انشاءاللہ تعالی رکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بے شمار آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ایک تو اس سے پہلے یوم تشریق اس کی بات ہو جائے کہ یہ آپ سیکھ رہے ہیں یہاں پر، پچھلے دن لوگوں نے آج 7واں دن کا روزہ ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک سنی تو رکھے روزے۔ اب یہ یوم تشریق ہے، اتوار کی جو فجر ہے، 9ویں کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر، جمعرات کی عصر تک ایک مرتبہ یہ پڑھنی کیا واجب ہے، واجب ہے۔ فرض نماز کے بعد گھر میں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا جماعت میں آپ نے 2 رکعتیں کیوں نہیں لیں، 2 بعد میں پڑھی ہیں، تو ایک مرتبہ اس کو اونچا پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے اتوار کی فجر سے لے کے اور جمعرات کی عصر تک پڑھنی ہے۔ اس کو یاد کر لیں، پہلی چیز تو یہ پکڑ لینا آپ، یہ واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھنی واجب ہے، پھر جتنا مرضی پڑھیں۔ اس یہ عید کا بھی ہوا۔ اللہ اب اپنے 10 کی طرف آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ قربانی، قربانی کیا چیز ہے اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ان 3 دنوں میں روایات میں آتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی احد پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ کو خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کو قربانی سے ہوتی ہے، قربانی سے ہوتی ہے۔ ہر خواہش ہم پوری کر لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کسی سے، بتائیں ذرا، پوچھتے ہیں، تو پھر جب قربانی کی بات آتی ہے تو پھر کیوں پوچھنے لگ جاتے ہیں ہم پہ قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی موبائل لیتے ہوئے پوچھا، ٹچ موبائل لیتے ہوئے پوچھا کبھی؟
یار میں لینا میرے کو لگتا کہ لا حول ولا قوت. کبھی کوئی گھر کی چیز, کبھی کوئی اچھا سوٹ پوچھا, کبھی پھر کیوں یار یہ اللہ کیوں عذر ڈھونڈتے ہیں, یہ اللہ کی راہ میں آپ مقروض بھی ہیں. تو آج مفتی صاحب کہہ رہے تھے دے قربانی, اللہ اس کی برکت سے آپ کے قرضے اتار دے گا. اللہ اس کے قرضے, سارے کام ہم کرتے ہیں سارے, حصہ 10 کا بھی ہے, کہیں 12 کا بھی ہے. اور پچھلی بار میں نے اور عمیر نے اور شرجیل کھڑے تھے, ایک بڑا خوبصورت جانور ہم نے دیکھا 27,500 کا اس نے لیا. اس کا حصہ تو 4,000 بھی نہیں بنتا یار. آپس میں بھائی مل کے, عزیز مل کے, تو اس طرح کوئی 4-4 5-5 ہزار ملا کے آپ بہترین قربانی کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے جس گھر میں یہ قربانی ہوتی ہے, اللہ رب العالمین اس گھر میں برکتوں کے, رحمتوں کے پورے سال دروازے کھولتے ہیں. نیت کریں اللہ کی قسم, اللہ آپ کو توفیق دے گا. اور آگے چلتے ہیں, حضور پاک کی حدیث پاک ہے, اس بددعا کے مکھڑے اس لعابے آپ کے دہن مبارک میں جو عید کے دن پہلا لقمہ جاتا تھا وہ کلیجی کا ہوتا تھا. سبحان اللہ. کلیجی کھاتے ہیں نا سارے, آ کے جو ہے نا پہلے پانی وانی پی سکتے ہیں آپ, وہ روزہ نہیں ہے. لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ لیا, روزہ کھول لیں, کلیجی کے ساتھ کھول لوں گا, یہ نہیں, ایسا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ پی سکتے ہیں آپ, پیچھے دودھ پی لیں, پانی پی لیں, لیکن کھانا جو پہلا جو آپ کے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے آپ کے دہن مبارک میں, اس بددعا کے چہرے کے دہن مبارک میں سب سے پہلا لقمہ کلیجی کا جایا کرتا ہے. حدیث پاک ملتی ہے. اس لیے جلدی اپنی قربانیاں کیا کریں, کوئی پیسوں سے نہ ڈرا کریں. پہلے دن بڑے زیادہ ریٹ ہیں, کوئی ریٹ نہیں ہے. جب آپ نیت کر لیں تو اللہ انتظام و انسلام کر دے گا. اللہ پہلے دن قربانی کریں. ویسے تو قربانی کے 3 دن ہیں ہمارے مطابق, تو آپ اس کو پہلے دن کریں. جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پہ کلیجی لا کے حضور پاک کی سنت پوری کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہائے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں کوئی مکتب تھا وہاں پر, کوئی مدرسے تھے, کوئی یونیورسٹیاں تھی, کوئی ایکسفورڈ یونیورسٹی تھی, الازہر یونیورسٹی تھی, کیا تھا وہاں پر؟ ذرا سے چلنا پھرنا بھی 9 سال کی عمر ایک روایت آتی ہے. یہ مکتب علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ فیضان نظر تھا کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. نظر سے انہوں نے یہ آداب سکھا دیے. کیا سکھا دیا؟ نظر سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب سکھا دیے. اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں آیت نمبر 101 سے 104 کا اس کا ذکر کیا. پڑھ کے حیران رہ جائیے گا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ بھاگنے دوڑنے والے ہوئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے, کہ میرا رب مجھے یہ حکم دیتا ہے, بتائیں میں کیا کروں. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میرا رب مجھے, آپ نے فرمایا ابا جی آپ جلدی کریں, آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صبر والوں میں پائیں گے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. ابو جی آپ جلدی کریں, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھر روایات میں آتا ہے کہ الٹا لٹا, پھر خود ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, ابو جی آپ مجھے الٹا لٹا دیں کہ آپ کا چہرہ میری طرف نہ ہو, میرا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو جائے, پتری اور پسری محبت جوش میں آ کے کہیں رب کے حکم سے نہ اٹھ جائے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا, لیکن انہوں نے اس خدشے کو بھی ختم کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور نیچے سے چھری رکھ کے چلائی. چھری تو چلا دی ہوئی تھی, آپ نے جب آنکھ کھولی تو اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے اور میڈا ذبح ہو چکا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ. آج قربانی کے لیے ہم لوگوں سے پوچھتے پھریں, آپ دیکھیں تو صحیح, جان نکل جاتی ہے. بیٹے کی قربانی ہے, چھری تو انہوں نے پھیر دی ہوئی تھی, ان کی تو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. پٹی انہیں تو یہی تھا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا, خدا کی قسم انہیں تو یہی تھا. آج ہم قربانی کے لیے پوچھتے پھریں کہ قربانی مجھ پہ لگتی ہے یا کروں یا نہ کروں, کہ کیا. آپ دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیا چیز, کہاں سے جا کے جڑتی ہے, کدھر جا کے لگتی ہے. جب آپ تو اس امتحان سے گزر گئے اور کامیاب اور کامران ہو گئے, خلت خدا بندی آپ کو عطا کر دی گئی. آپ نے جب پٹی اتاری تو اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا. اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں بھی اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے. حضرت واصف علی واصف کا ایک شعر یاد آ گیا حضوری کے حوالے سے, پھر آگے چلتے ہیں. آپ نے جب آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا پنجابی کا شعر ہے, میں منیا نال یقین دے
سبحان اللہ میں منیا نال یقین دے میں ویکھیا اکھاں نال سبحان آئے میں منیا نال یقین دے میں ویکھیا اکھیاں نال او دے ہاتھ کھونڈی یاسین دی او دے ہاتھ کھونڈی یاسین دی او دے گنگر والے بال گنگر والے بال حضور کی محبت میں گم ہو جائیں جب آپ ان کی محبت میں گم ہو جائیں گے تو پھر دنیا معافیات کے سارے ہی لطف آپ کو آ جائیں گے حضور پاک نے فرمایا کہ جو دن کا روزہ اور رات کی شب بیداری نہیں کرتا وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا شب بیداری بھی کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ یہ تحفے دے گا آپ کو دن کا آگے 2 روزے ہیں روزے بھی رکھیں اللہ اس کے بھی آپ کو تحفے دے گا اور پھر کیا فرمایا کہ اگر کوئی ایمان کی حلاوت چاہتا ہے تو غیر محرم پہ جب نگاہ پڑے تو نگاہ کو فوراً پلٹا لیا کرے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا اس کی عبادتوں میں لذتیں پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور پاک حدیث پاک لیتے ہیں ہم درس شروع ہوا درس کے مطابق حدیث پاک حضور کی حضوری آئے ہائے اللہ کے حضور جو آپ کی حضوری ہے کائنات میں کسی کو وہ حضوری حاصل نہیں ہو سکتی 10 ہجری میں حضور پاک نے حج فرمایا کتنی ہجری میں 10 ہجری میں اور وہ حج اس وقت فرض ہوا وہ آیتیں اتری ایک صحابی اسی وقت بول رہے تھے جب وحی کا نزول ہوا تھا یا رسول اللہ ہر سال یا رسول اللہ تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ نزول وحی کے وقت نہ بولا کریں اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو ہر سال ہی ہو جانا تھا آپ خاموش رہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا 100 اونٹ قربانی کے لیے پیش کیا گیا کتنا اونٹ 100 اونٹ حرم میں 63 اونٹ 63 اونٹ حضور پاک نے اپنے دستے مبارک سے قربان کیے اور بقیہ حضرت مولا علی نے قربان کیے کتنے اونٹ قربان کیے حضور پاک نے 63 اور ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں 7 قربانیاں 441 قربانیاں دے کے حضور پاک نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دیا کرو اس میں سے کیا مفسرین نے لیا 441 قربانیاں دی حضور پاک نے 5 کر کے پیش کیے جاتے تھے جو پہلے اونٹ 5 حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے گئے وہ حضوری کے لیے اس قدر بے قرار تھے کہ ہر اونٹ دوسرے اونٹ سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے قربان کریں پہلے یا رسول اللہ مجھے قربان کریں پہلے یا رسول اللہ مجھے قربان اللہ ہمیں وہ حضوری عطا فرمائے کہ جو ان اونٹوں کو عطا فرمائی تھی کہ وہ جانور ہو کے ایک دوسرے سے بے تاب تھے کہ میں پہلے حضور کی بارگاہ سے ذبح ہو جاؤں میں پہلے حضور کی حضوری حاصل کر کے حضور کا ہاتھ لگ جائے مجھے میں جلدی ذبح ہو جاؤں قریب چلا جاؤں اللہ وہ حضوری عطا فرمائے ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں اس درس میں سے لاہ و لاب سے غیبت اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کی حضوری عطا فرمائے شجرہ طریقت شجرے یاد کر لیں آپ کو داتا علی حجویری سے بڑی محبت ہے تو آپ کو جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور سلسلہ طریقت سے 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے سیدھا ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دایاں ہاتھ بھی اور بایاں ہاتھ دونوں ہاتھ علی المرتضیٰ کے سبحان اللہ اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت ذری کون آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں اتنی مضبوط نسبتیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن کی حضوری کے بارے میں بہت خوبصورت قول دیا کہ مومن اللہ کے حضور حاضر رہے کس طرح حاضر رہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا ایک دستک ہے دیتے رہو دروازہ کھل ہی جائے گا اس قول کو بہت غور سے سمجھے کیا فرمایا دعا ایک دستک ہے اللہ کے حضور حاضر رہو آپ نے پوری امت کو اللہ سے مایوس ہونے سے بچا لیا اگر جو ہم وظیفے کرتے ہیں یہ درود پڑھتے ہیں یہ کیا ہے دعا ہے کہ پڑھتے رہو اللہ کے حضور حاضر رہو آخر دروازہ کھول لو گے کبھی یہ نہ کہنا کہ بڑا پڑا کچھ نہیں ہوا ایسا نہیں ہو سکتا یقین کے ساتھ کیا فرمایا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کے مرید ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو آخری سانس تک پر امید رہے کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ آخری سانس تک دروازہ کھٹکاتے رہنا دروازہ کھل ہی جائے گا
کھٹکھٹانا بند نہ کرنا. اور حضرت واصل بن واصل فرماتے ہیں جس کا دعا پہ یقین اٹھ جاتا ہے اس کا اللہ کی ذات پہ بھی یقین اٹھ جاتا ہے. دعا پہ یقین نہ کرو, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا. درائے ہائے دروازہ کھٹکھٹاتے کبھی رہنا. تو آواز آئے گی کون کبھی تو آواز آئے گی. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ دعا ایک دستک ہے. وظائف کیا ہے؟ دعا ہے. آپ اللہ کو کسی وظیفے میں قید نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ اتنا پڑھا میرا کام ہو جانا چاہیے تھا. کیوں؟ ارے یہ اللہ پاک حضرت واصل بن واصل فرماتے ہیں اللہ پاک بے نیاز ہے, اسے وظیفوں میں قید نہیں کیا جا سکتا, لیکن دروازہ کھٹکھٹاتا رہنا چاہیے کہ کھل ہی جائے گا. ہائے ہائے سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹانا بند بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے مومن کی حضوری کیا کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہے, کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے کھل ہی جاتا ہے. دروازہ کھل ہی جاتا ہے. شجرہ طریقت, اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ. شجرہ طریقت درس آج چھوٹا سا ہی ہے, 2 چھوٹے واقعے ہیں, جلدی سے سمیٹ کے دعا مانگتے ہیں. آج حج کا بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ ہے. 70 مرتبہ اس نے آواز دی تو لا لبیک, اس نے لبیک کہا, جان نکال دیتا ہے یہ واقعہ. ابھی کر کے پھر توبہ کرتے ہیں. تو شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کے اوصاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول اس پر, جو اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتا. داتا صاحب کیا فرماتے ہیں, اس کو کئی طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. جو اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتا وہ رب کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا. جو لا و لاب نہیں چھوڑ سکتا وہ کبھی نیکی نہیں اختیار کر سکتا. اور پھر پیچھے ایک قول کیا تھا کہ جو لا و لاب چھوڑ دے, غیبت اختیار کر لے اور اللہ کے حضور حاضر نہ ہو, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. دونوں کام کرنے ہیں, غیبت اختیار کر کے حاضر بھی ہونا ہے. کیا فرمایا سید حجویر نے, جو اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتا, جو اپنے آپ سے غائب. یہ غیبت کی انتہا ہے کہ انسان کو خود بھی خود نظر نہیں آتا. ایسا اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے کہ اس کو خود بھی خود نظر نہیں آتا. کیا فرمایا داتا صاحب نے, جو اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتا وہ حق کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہو سکتا. جب تک اس وجود کی نفی نہ ہو جائے اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. میں اس کی بارگاہ میں کبھی حاضر نہیں ہو سکتا. جب میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے, بندہ حاضر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے اور ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ میں حاضر رکھے. اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حجت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ. یہاں سے کیا مراد ہے کہ تب کی رات چل پڑے. شیخ کامل نہ ملے, سید حجویر فرماتے ہیں کہ تو شیخ کامل کے چکر میں کہاں مارا پھرتا رہے گا. تیرا شیخ کامل تیرے اندر ہی ہے, تو اس کو اندر سے ہی جگا لے. حدیث پاک کا حوالہ کیا دیتے ہیں, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مرشد اندر ہی ہے, اندر ہی اس کو ڈھونڈ لو. اور پھر محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو شیخ کامل نہ ملے, 1000 سال پہلے یہ حالت تھی, آج کیا حالت ہوگی. آج تو تصور بھی نہیں ہے, شیخ کامل سید حجویر کافی ہیں ہمارے لیے. ان کو اپنا پیر و مرشد مان کے کتاب تحفتاً دیتے ہیں, اپنی کتاب لے لو اور پھر ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دو. یہ کمال ہستی ہیں, کمال. سید حجویر مخدوم امم, قطب عالم, سلطان الطریقت, شناور بحر معرفت, طریقت کے بادشاہ ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو کشف المحجوب طریقت کی بخاری شریف ہے اور آپ طریقت کے مجدد ہیں. کشف المحجوب کیا ہے؟ طریقت بخاری شریف ہے اور آپ طریقت کے مجدد ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض و برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں, جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں, اس میں سے 2 کو مردود اور 10 کو مقبول لکھا. آج ہم 9واں مکاتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں, جن کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن حکیم, شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ.
شیخ ابو عبداللہ محمد بن خفیف شرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں ان کے مسلک کی خصوصیت غیبت اور حضوری ہے. انہوں نے ساری گفتگو غیبت اور حضوری پہ کی ہے اور داتا صاحب نے ان کو کشف المعجوب میں جگہ دی ہے. آج اس موضوع کا آخری درس ہوگا چھٹا، جس کا موضوع غیبت اور حضوری پر سید حجویر کا تبصرہ، اور آج ہمارا مجموعی طور پہ درس ہے 287 نمبر درود پاک میں. الرحمن الرحیم. ایک ایک لفظ کو موتی بنا کے بس روتے جائیں اور گلے میں تسبیح ڈال لیں. سید حجویر فرماتے ہیں موضوع کیا لیا گیا؟ غیبت اور حضوری پر سید حجویر کا تبصرہ، 10 نمبر 286. مختوم امام قطب عالم فرماتے ہیں غیبت اور حضوری میں اختلاف کے بارے میں مشائخ نے اپنے احوال کا تذکرہ کیا. پیچھے والی گفتگو کر رہے ہیں آپ، آج اس کا آخری درس ہے کمپلیٹ، کہ اس میں سے ہم نے کیا لیا کہ ہم نے لا و لاب سے غائب ہو کے مومن کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اللہ کے حضور ہر وقت حاضر رہنا. بس اس کا کنکلوژن اور سینٹرل آئیڈیا یہی ہے، حاصل کلام یہی ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں گے آپ. تو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں غیبت اور حضوری میں اختلاف کے بارے میں مشائخ نے اپنے احوال کا تذکرہ کیا ہے. پیچھے بزرگوں کے جو غیبت اور حضوری کے بارے میں کال پیش کیے ہیں داتا صاحب نے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ احوال کا تذکرہ کیا ہے اور عبارت کے بارے میں بحث و تمہیز کی ہے. پیچھے جو درس گئے ہیں، جو لوگ ترتیب سے بیٹھے ہیں، وہ درس یہ تھے کہ کچھ ایک گروہ نے کہا تھا کہ غیبت افضل ہے، ایک گروہ نے کہا تھا حضوری افضل ہے. سید حجویر اس گروہ کے ساتھ ہے جنہوں نے کہا حضوری افضل ہے. غیبت تو راستہ ہے نا، حضوری تو منزل ہے. حضوری جب حاضر ہوگی تو منزل ہے. لیکن سید حجویر فرماتے ہیں یہ چیز ایک ہی ہے، غیب ہوگا تو حاضر ہوگا، غیب ہی نہ ہوا تو حاضر کیسے؟ حاضر ہی نہ ہوا تو پھر بھی ہلاک ہو جائے گا. کبھی لا و لاب سے تو بچ گیا اور آگے اللہ کے کاموں میں نہ لگا. ویسے آدھا ہی ہوا نا، ایک نمبر ہی نیک ہوا، بڑا اچھا بندہ، نماز پڑھ رہا نہیں، معاملے دوسرے کے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ آدھا غیبت تو ہوا، لا و لاب سے تو بچ گیا، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوا تو سیدھے فرماتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. لیکن آج آپ اس کے برعکس گفتگو فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں غیبت اور حضوری میں اختلاف کے بارے میں مشائخ نے اپنے احوال کا تذکرہ کیا ہے اور عبارت کے بارے میں بھی بحث و تمہیز کی ہے، اور یہ تقریباً ایک ہی بات ہے. اب داتا صاحب کی اپنی بات شروع ہوتی ہے. انہوں نے کہا پیچھے انہوں نے حوالے بھی دیے ہیں، ساری بات کی ہے. اب آپ اپنی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے. آپ فرماتے ہیں یہ، اور یہ تقریباً کا لفظ ساتھ ہے، اور یہ تقریباً ایک ہی بات ہے. انسان حق کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت میں ہو یا اپنے آپ سے غائب ہونے کی کیفیت میں ہو. آپ فرماتے ہیں انسان حق کی بارگاہ میں غیبت میں ہو یا حضوری میں ہو، یہ ایک ہی بات ہے. آپ فرماتے ہیں انسان حق کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت میں ہو یا اپنے آپ سے غائب ہونے کی کیفیت میں ہو، کیونکہ جو شخص اپنے آپ سے غائب نہیں ہو سکتا وہ حق کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہو سکتا. جو لا و لاب سے غائب نہیں ہو سکتا وہ حق کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. درنگی ہے نا وہ، میں ساتھ شرح کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے جس سے منع کیا درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، کہ ساتھ دنیا کے لا و لاب بھی ہیں، ساتھ نماز بھی ہے. جملہ وہ حق کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہی نہیں. اس کی نماز حق کے لیے نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا معاملہ کر رہا ہے، کیونکہ جو غیبت میں ہے وہ حق میں ہے، جو غیبت میں نہیں ہے وہ حق میں نہیں ہو سکتا. تو آپ فرماتے ہیں وہ حاضر بھی نہیں ہو سکتا، اور جو شخص بھی حق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے. جب حق کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اپنی ذات سے سید حجویر فرماتے ہیں غائب ہو جاتا ہے. آگے حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ نے مثال دی ہے. یوں سمجھیں کہ انہوں نے جب کہا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، سید حجویر فرماتے ہیں وہ غیبت کے عالم میں تھے، تو اللہ پاک اپنے آپ سے غائب تھے، اللہ کے حضور حاضر تھے، تو اللہ نے ان کی اس بے قراری کو بے صبری نہیں کہا. داتا صاحب نے حوالہ دے کے اس بات کو مضبوط کیا. سید حجویر فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی غیبت اور حضوری مصائب و علام کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے جو فریاد کی تھی وہ اپنے ذات کے ساتھ حاضر ہونے کی کیفیت میں نہیں تھی. مصائب اور علام کے وقت جو انہوں نے فریاد کی تھی وہ اپنی ذات کے ساتھ حاضر ہونے کے متعلق نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ حاضر نہیں تھے. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ وہ اپنی ذات کے ساتھ حاضر ہونے کی کیفیت میں نہیں تھی، کیونکہ وہ اس وقت اس حالت میں اپنے آپ سے غائب تھے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے قراری کو صبر سے الگ قرار نہیں دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ وہ اللہ کے حضور حاضر تھے تکلیف میں، اپنے آزاد سے بھی غائب تھے. سید حجویر فرما رہے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، آگے آیت میں دیتا ہوں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے قراری کو
صبر سے الگ نہیں کیا اور ان کی بے قراری کو صبر سے الگ قرار نہیں دیا. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء آیت نمبر 83. مجھے تکلیف، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیا کہا؟ ایک روایت میں 18 سال بھی آتا ہے. سینے کی سی ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بس ان کے سہارے لیا کریں، ان کے سہارے لیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انبیاء اور اولیاء. اور آپ نے کیا، اللہ پاک نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کو اللہ نے آیت بنا دیا. فرمایا ایوب علیہ السلام نے کہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جواب میں فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. سورہ انبیاء آیت نمبر 84. ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اس کی تکلیف ختم کر دی. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی تکلیف کو ختم کر دی. اور داتا صاحب نے فرمایا کہ وہ غیبت کی حالت میں اپنی ذات سے غائب تھے. جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ کے حضور حاضر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بے صبری قرار نہیں دیا اس کو، کیونکہ وہ اپنی ذات سے ہی غائب تھے. اور کیا فرماتے ہیں کہ سید حجویر فرماتے ہیں غیبت اور حضوری کے ہم مانی ہونے کی حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ مثال اس بات کو بالکل واضح کر دیتی. کیا فرمایا سید حجویر نے؟ غیبت اور حضوری ہم مانی ہیں. غیبت میں بھی تھے آپ اور حضوری میں بھی تھے. غیبت میں تھے تو وہ صبر کو جو ہے بے صبری نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ آپ اپنی ذات سے تو غائب تھے اور اللہ کے حضور حاضر تھے، تو اس کو حضوری ہی کہا گیا، حضوری ہی کہا گیا. فرماتے ہیں غیبت اور حضوری کے ہم مانی ہونے کی حقیقت حضرت ایوب کی مثال سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری اور پھر یہ چھٹا نواں مکتبہ فکر مکمل ہو جاتا ہے یہاں پر. پھر آگے 10واں مکتبہ فکر سیاری مکتبہ فکر ہے، اگلی دفعہ اس کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہاں پر سے جنید بغدادی کے بارے میں فرمایا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر ایسا بھی وقت گزرا جب زمین و آسمان والے مجھ پہ حیرانگی کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. یہ غیبت کا وقت. آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا گزرا کہ زمین و آسمان مجھ پہ رویا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا گزرا میں رویا کرتا تھا ان پر. پھر ایک وقت ایسا نہ اپنی خبر ہے نہ ان کی خبر ہے، نہ ان کی خبر ہے. بس سید حجویر فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب زمین و آسمان والے میری پریشانی اور حیرانگی پر رویا کرتے تھے. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا مجھے ان کی غیبت کی کیفیت کے بارے میں رونا آیا کرتا ہے. اب یہ وقت ہے کہ مجھے نہ ان کی خبر ہے نہ اپنی خبر. اللہ ہمیں یہ وقت عطا فرمائے کہ نہ اپنی خبر ہے نہ بس اللہ کی خبر ہے. اور کیا فرماتے ہیں سید حجویر؟ اور فرماتے ہیں سید حجویر قطب عالم فرماتے ہیں کہ حق کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت کے حوالے سے یہ سب سے بہترین مثال ہے کہ پہلے زمین و آسمان ان کی غیبت پہ رویا کرتے تھے، پھر وہ ان کی غیبت پہ. اب یہ حالت ہے کہ نہ ان کی خبر ہے نہ اپنی خبر ہے. اور سید حجویر فرماتے ہیں حق کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت کے حوالے سے یہ سب سے بہترین مثال ہے. غیبت اور حضوری کے بارے میں یہ مختصر بیان تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے. اس کے ذریعے آپ کو خفیفی آپ فرماتے ہیں یہ مختصر بیان تھا غیبت اور حضوری کے حوالے سے جس کو ہم نے بیان کر دیا. اس کے ذریعے آپ کو خفیفی مکتبہ فکر کے نقطہ نظر کا بھی پتہ چل جائے گا. خفیفی مکتبہ فکر جو اس مکتبہ فکر کے بانی تھے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. اس کے ذریعے نقطہ نظر کا پتہ چل جائے گا اور اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ صوفیہ غیبت اور حضوری کی اصطلاح کے ذریعے کیا مفہوم مراد لیتے ہیں. اگر اس کی مزید تشریح کی جائے، سید حجویر فرماتے ہیں اگر اس کی مزید تشریح کی جاتی تو یہ کتاب طویل ہو جاتی. دادا صاحب فرماتے ہیں اگر غیبت اور حضوری کی مزید تشریح کی جاتی تو یہ کتاب طویل ہو جاتی. اس لیے میں صرف اسی پر اکتفا کروں گا جو میری کتاب میں میرا طریقہ ہے، یعنی مختصر طور پر معاملات کو بیان کرنا. باقی توفیق اللہ کی طرف سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی پر اکتفا کروں گا جو میرا طریقہ ہے، باقی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب کائنات کی خوبصورتیاں ہیں، فکر نہ کیا گیا. توبہ کا واقعہ اور پھر دعا کرتے ہیں. صوفیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص 70ویں مرتبہ حج کے لیے گیا. حج کے دن
تو اس نے جا کے جب کہا لبیک تو غیب سے ندا آئی لا لبیک، اس نے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، غیب سے ندا آئی کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ ایک شخص نے سن لیا، اس نے کہا کہ آپ نے جیسے ہی لبیک کہا تو آواز آئی ہے لا لبیک، تو اس شخص نے کیا آج تو نے بھی سن لیا۔ اس شخص نے کیا کہا کہ آج تو نے بھی سن لیا، میں 70 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں، ہر مرتبہ میں لبیک کہتا ہوں، آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو اس شخص نے کہا پھر آتے کیوں آتے کیوں؟ تو اس شخص نے فرمایا کہا کہ بتا پھر کہاں جاؤں، کوئی اور دروازہ ہے؟ بتا پھر کہاں جاؤں، کوئی اور دروازہ ہے؟ تو اے اللہ ہمارے پاس بھی تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، ہم بھی تیرے حضور حاضر ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، برکت والا عشرہ ہے، تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدق کے دل سے توبہ کی وہ ایسا ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا، نئے نامہ اعمال مبارک ہوں، بس ان کو کالا نہ ہونے دینا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، حق نہ ضائع ہونے دینا، جو سابقہ نمازیں ہیں وہ قضا کرتے رہنا اور آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراج والعلا رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلا اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منشور في الله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مودر طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كف البرد البايد جبريل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والجراب مركب والمراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من الله نور من الله نور من تاج والمشتاق نبي جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع امثاله صلوا عليه وآله صلوا عليه صلوا عليه وآله یا اللہ درود تاج کے صدقے کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ درود تاج کے صدقے کشمیر کو آزادی عطا فرما، یا اللہ درود تاج کے صدقے 70 سال کی ان کی قربانیاں قبول فرما، اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، اللہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، اللہ ہم سب کو گناہوں سے آزادی عطا فرما، اللہ ہم سب کو گناہوں سے آزادی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو ہم قربانی کریں ہمیں اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اللہ ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اقبال سے ان سب کی ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ واسف علی کی والدہ کو صحت عطا فرما، اللہ تعالیٰ واسف علی کی سلامتی عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں کل عالمین کی بحالی عطا فرما، اللہ رب العالمین شہر یار کی والدہ کے دانتوں میں تکلیف ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما، جملہ احباب جو بیٹھے ہیں جاز صاحب باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے نام آتے ہیں نہیں آتے، اللہ سب کو فیض سے مالا مال فرما، فیض سے مالا مال فرما، اللہ فیض سے مالا مال فرما، اللہ قربانی کے انتظام و انسلام فرما، اللہ قربانی کے انتظام و انسلام فرما، اللہ تجھے ہر سید حجویر کا واسطہ قربانی کے انتظام و انسلام فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد لِخَمْسَةٌ تُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِنَةِ عَرْشِهِ محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا ارحم